وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1540 آیت نمبر 8-9 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم سب وعدہ خلاف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. سامنے کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 8 لفظی ترجمہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، یعنی وعدے کو پورا کرتے ہیں اور امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. تو بہرحال یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی آیت کے بارے میں سوچ و فکر کر رہے تھے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے، ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مسلمان، دیکھیں انسان بھی میں کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں مخاطب ہوں مسلمانوں سے برائے نام، مسلمانوں سے مخاطب ہوں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ بنیادی طور پہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتے ہیں اور وعدے کا پاس نہیں کرتے، اس کے بعد آپ کا ہر عمل رد ہے، فضول ہے، اس کا کوئی اچھا نہیں، برا انجام ہوگا. آپ تو منافق کہلائیں گے. مومن تو وعدے کا پاس کرتا ہے اور مومن تو امانت میں خیانت نہیں کرتا. اصل میں دیکھیں آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ہم وعدے پہ، یعنی اللہ سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جانتے تک نہیں ہے. آپ کسی بھی 1 کروڑ لوگوں کو جمع کریں اور ان سے پوچھیں، یعنی سمجھدار لوگوں کو، ان سے پوچھیں کہ بھئی تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے یا اللہ نے تمہیں کوئی امانت دی ہے؟ وہ 1 کروڑ مسلمان آپ کو یہ جواب دیں گے کون سا وعدہ، کون سی امانت؟ عام طور پہ میرا غالب گمان یہ ہے. وہ پوچھیں گے آپ سے واپس، بھئی کون سا وعدہ، کون سی امانت؟ ایسا جواب ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو کوئی احساس ہے کہ آپ نے روز الست اللہ سے ایک پکا وعدہ کر کے آئے ہیں
کہ آپ کو احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت آپ کے پاس اللہ کی ایک امانت موجود ہے؟ نو، چھوڑ دیں وہ 1 کروڑ لوگوں کو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کا جواب نفی میں ہے، آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ میرے یعنی درس قرآن ہے، اس کو لوگ سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ ویسے ہی برائے نام ویورشپ ہے اور فالوورز ہیں اور سبسکرائبر ہیں، برائے نام سننا بھی نہیں چاہتے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، اپنے 1 سال ہو گیا ایک درس کو لوڈ کیے ہوئے، ملین میں ہیں میرے فالوورز، لیکن درس کو سننے والے یا ٹچ کرنے والے صرف 3 لوگ ہیں 1 سال میں۔ اور جب فضولیات کی فضول کلپوں کی بات آ جاتی ہے تو وہ تو منٹوں میں لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اسے۔ خیر دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور اللہ اب اس وقت جب آپ انسان بن کے آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت آپ کے پاس ہے۔ خیر، میں گزشتہ سبق میں اللہ کا وعدہ میں نے آپ کو یاد دلایا، اور اللہ نے وہ وعدہ پیغمبر کے ذریعے ہمیں وہ بتایا کہ مجھ سے تم نے وعدہ کر کے آئے ہو، یا دنیا میں جب آئے ہو تو پہلے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں اب اللہ میرا رب ہے، الستو بربکم، ہم نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وقت ہم انکاری ہیں اس وعدے کی پاسداری کے۔ اول تو وعدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں ایک یہ خوشگمانی ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو آپ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ اسی بنا کہ آپ کو ایک غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا رب اللہ نہیں ہے اور آپ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا کوئی عمل جگہ نہیں پکڑے گا۔ جیسے کہ ایک گڑھے میں سوراخ ہے اور وہ 1 انچ کا ہے، اور آپ اس میں پانی بھرے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دیر میں وہ مٹکا بھر جائے گا؟ مٹکے میں سوراخ ہے۔ ہمارے دل تو دیکھیں صاف بات ہے، ہم تو نہ اللہ کے ہیں اور نہ اللہ کے بننا چاہتے ہیں۔ ہماری وہ جو ہے نا قرآن کی وہ آیت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام زندگی کے کام اور میری تمام قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے۔ یہ مومن کا کلمہ ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ میری تمام زندگی میں جو کر رہا ہوں، میرا رب اللہ نہیں ہے۔ میں اپنے بل بوتے پر، اپنے زور بازو پر اگر کچھ کما لوں تو کما لوں گا، دنیا بنا لوں تو بنا لوں گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارا عملی طور پہ عمل یہ ہے۔ تو میری تمام زندگی، میری تمام قربانیاں، وہ کلمہ جو ہم عملی طور پر پڑھ رہے ہیں، میری تمام زندگی، میری تمام قربانیاں، میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے وقف ہے، اور دنیا جیسے کوئی چیز نہیں ہے، بس میرا رخ تو اسی طرف ہے۔ آپ عملی طور پر ہم ایسا کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس میں تو کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنے نفس میں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ میرا مطلب 30-40 سال کا عرصہ ہو گیا اسی لائن میں الحمدللہ، تو آپ دیکھ لیں میں نے تو کوئی جماعت نہیں بنائی، میرے ساتھ تو کوئی میرے کندھے کے ساتھ کسی نے کندھا نہیں ملایا، الا ماشاءاللہ۔ جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، افراد کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہے میرے ساتھی ہیں لیکن افراد ہیں،
جماعت نہیں ہے تو لوگ ملنے ہی نہیں چاہتے. تعریف تو کر دیں گے، فیس بک پہ وہ ایموجی دل کی بنا کے مجھے بھجوا دیں گے، لیکن وہ صرف وہ کارٹون والی ایموجی ہوتی ہے. بعض لوگ 4 دل بھجوا دیتے ہیں، سرخ رنگ میں آتے ہیں، اور وہ بس کچھ لوگ پھول کی شکل بھجوا دیتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. مومن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں. ہم کوئی لحاظ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی وعدہ یاد بھی دلائے. آپ کو میں وعدہ یاد دلا رہا ہوں نا کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا. اول تو دیکھیں، رب یعنی اللہ کی ربوبیت کو جو وعدہ ہے، اس وعدے کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے. اور سچی بات دوسری یہ ہے کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. کیا آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ رب، اللہ رب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ نے زندگی میں کبھی پوچھا ہو کسی سے. دیکھیں، دین کے متعلق جاننا تو ہماری ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ایک قبلہ ہے دنیا، ایک کعبہ ہے دنیا، ایک مقصد ہے دنیا، ایک محبوب ہے دنیا. لا مطلوبہ الا الدنیا، لا مقصودہ الا الدنیا، لا محبوبہ الا الدنیا. ہم نے تو کلمہ ہی بدل لیا ہے اپنا. لا موجودہ الا الدنیا، دنیا کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے. یہ ہم عملی طور پہ ایسا سمجھتے ہیں. خیر، میں وعدے کی بات کر رہا تھا کہ رب اللہ، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کا معنی کیا ہے. دیکھیں، رب جو ہوتا ہے، رب کا مطلب، رب ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے، جبکہ الہ جو ہے وہ ایک محدود مفہوم رکھتا ہے. رب میں الہ کے مطلب بھی آ جاتا ہے. الہ اور رب کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی حقیقی رب، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ آپ کا خالق بھی ہے، وہ آپ کے وجود کا ذمہ دار ہے دنیا میں. وہی آپ کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے آپ کے وجود کے اندر روح پھونکی اپنی، اسی نے آپ کو ماں کے پیٹ میں ایک باریک، ابھی آئے گا اس کا تذکرہ، ایک پانی کی ایک بوند سے آپ کا ایک جسم تیار کیا. آپ کی ماں کے پیٹ میں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی جیسا بھی چاہا. تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اس نے مجھے غذا بھی دی، میرا جسم بھی بنایا، میرے اعضاء درست کیے، اور پھر ماں کے پیٹ سے میں باہر آ گیا. لیکن باہر آنے سے پہلے میرے لیے خوراک کا بندوبست اس نے ماں کے سینے میں تیار کر دیا. آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. آپ رب کو محسوس کریں اور رب کی ربوبیت کو محسوس کریں. ماں کے پیٹ میں آپ کو بنانے والا کون؟ اللہ. آپ کی صورت بنانے والا کون؟ اللہ. آپ کو غذا دینے والے کون؟ اللہ. جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ کی پہلی غذا کس نے تیار کی؟ اللہ نے. بہترین غذا، مناسب غذا تو وہ آپ کے لیے تیار کی. ماں میں شفقت کا مادہ کس نے ڈالا؟ ماں کے دل میں شفقت کا مادہ، محبت کا مادہ باپ کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. ماں باپ رات جگہ نہیں کرتے. آپ یعنی رات کو اکثر ہوتے ہیں نا بچے، ان کی جو رات کو جو ہے اکثر جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا. ویسے بھی
چھوٹا بچہ جو ہے رات کو جگا دیتا ہے والدین کو، تو ماں باپ جو ہے بڑی خوشی سے اس کی خدمت کرتے ہیں، چپ کراتے ہیں، جو بھی خدمت ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے۔ ماں باپ کے دل میں رحم کا مادہ اللہ نے ڈالا ہے۔ آپ کی پرورش سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کو طاقت کس نے دی؟ ان کے دل میں محبت کا جذبہ، اور یہ ساری آپ کی تربیت کے پیچھے جو ہو رہا ہے وہ آپ کا رب ہے، براہ راست آپ کا رب ہے۔ اچھا، جب اب یہ ہے نا کہ رب اللہ جو ہے رب حقیقی ہے، تو اب آپ اس کا حکم نہ مانیں، کسی اور کو رب بنا لیں، کسی اور کو ضروریات کا، کسی اور کو پکاریں رب کے علاوہ، تو یہ تو غلط بات ہے۔ رب کا حکم مانا جانا چاہیے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے۔ وہ رب ہے نا، اس سے بڑی اور کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی، وہ رب ہے۔ دیکھیں 9 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، یہ بچے جو ہمارے گھروں میں، تو وہ پڑوسی کے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، کہنا مانیں گے، کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہر بچہ اپنے والدین کا خیال رکھے گا اور ان کا کہنا مانے گا۔ ہمارے اسلام میں بھی یہی حکم ہے، شریعت کی جب تک خلاف ورزی نہ ہو، ماں باپ کا حکم ماننا لازم ہے آپ پہ۔ تو یہ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو رب حقیقی ہے، بنا کسی وجہ اور دلیل کے، کوئی آپ وجہ اور دلیل نہ مانگے، بس وہ آپ کا رب ہے، آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یہ رب کی اصلی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ اللہ کو اپنا رب مان لیں۔ رب ہوتا وہ ہے جس کا کہنا مانا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس سے پیار کیا جائے، جس کو پکارا جائے، وہ رب ہوتا ہے۔ ہمارا رب جو ہے اللہ ہے، ربنا اللہ۔ تو اس میں سارا الہ کا مفہوم سارا آ گیا۔ الہ کیا؟ کس کا آپ کہنا مانیں گے، کس کی بات کے سامنے سر جھکائیں گے، وہ رب ہے آپ کا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ وہ وعدہ ہے، وعدہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس میں یعنی یہ ایک جامع سوال ہے، الست بربکم جامع سوال ہے، اس میں معبود کا بھی معنی آ گیا۔ اور دیکھیں ایک اور بات، اگر آپ تھوڑی سی اگر تشویش میں مبتلا ہوں، میں آپ کو رب کے معنی اور بھی بتا دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، علماء کو، اور اپنے مشائخ پیروں کو اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو ایک صحابی تھے جو پہلے بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اب جب حضور پہ ایمان لے آئے تو وہ مسلم ہو گئے، یعنی حضور پہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور قرآن میں یہ آیت ہے، لیکن ہم نے تو کبھی بھی اپنے عالم کو یا اپنے مشائخ کو رب کا درجہ تو نہیں دیا، تو یہ قرآن میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے؟ تھوڑی توجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ دیکھو، جب تمہارے علماء یا تمہارے پیر مشائخ تم سے کوئی بات کہتے تو تم اس کی بلا چون و چرا حکم مان لیتے، اگرچہ وہ کتاب کے خلاف بھی ہوتا۔ کیا ایسا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم اپنے علماء کو اور مشائخ کو کے حکم کو بالکل بلا چون و چرا مان لیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کہ تم کسی کے، یعنی یہی تو رب تسلیم کرنا ہے کہ کسی کے حکم کے سامنے تم سر جھکا دو۔ رب کا حکم مانا جائے گا، رب کے سامنے سر جھکایا جائے گا،
اگر آپ کسی اور کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو آپ اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا آپ دیکھ لیں، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان، خاص طور پہ یہ پاکستان کا مسلمان، رب کے حکم کے سامنے یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہو۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ایک زیادہ سوچنے کی ایک قابل بات ہے کہ آپ کا رب کون ہے۔ کیا آپ اللہ سے وعدے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ مومن کی یہ صفت ہے آیت نمبر 8 کی روح سے کہ آپ کو اپنے وعدے کا پاس کرنا چاہیے، آپ کو اپنے وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اور یہی دیکھیں قرآن میں ایک بات ہے، ایک آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن کی آیت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی۔ اب یہاں پر رک کر میں نے جو آپ کو اس کا مطلب بنایا ہے، یعنی اس آیت کی روح سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں تمام معنی جو ہیں سما گئے ہیں کہ رب آپ کا الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، محبوب بھی ہے، وہ آپ کو پالنے والا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے آپ کا۔ ربنا اللہ ایک لفظ ہے قرآن میں۔ دیکھیں میری بات پر آپ سوچا کریں، میں تو آپ کو دیکھیں اگر کوئی بات کہتا بھی ہوں تو قرآن پاک سے کرتا ہوں، اپنی طرف سے اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے رکھے کہ میں اپنی کوئی خواہش یا اپنا کوئی معنی آپ کے سامنے بیان کروں، میں آپ کے سامنے غلط معنی، یعنی یہ تو نیکی برباد اور گناہ لازم کے بارے میں آئے گا، یہ تو میں تو اپنے لیے دوزخ کا سامان کروں گا، اور تو میری کوئی لالچ ہے نہیں، اور جو یعنی جنت ملنی ہے انشاءاللہ اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا اگر میں اپنا معنی یا اپنا غلط معنی بیان کروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات پر سوچا کریں، ذرا سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، بس یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی انسان اگر اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے اور اس پر استقامت اختیار کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ایسا سوچتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پہ، اس آیت کے متعلق سوچیں۔ اگر میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے دل و جان سے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر ایک جملہ اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے، تو یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ یہ آیت بذات خود بتا رہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ استقامت جب آپ نے اختیار کر لی، اب آپ پہ فرشتے اتریں گے، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا۔ اللہ تخافوا، بھئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی۔ فرشتے اتریں گے، اس کو بشارت دیں گے جنت کی، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، ابھی ہم پڑھ کے آئے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. آخرت میں تو جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا، جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا. تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ بس ایک مطالبہ ہے اللہ کا آپ سے کہ آپ اس سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی مت کرو، اس کا پاس رکھو. آج کا مسلمان اللہ سے کیے وعدے کو نہ جانتا ہے، اور اگر جان بھی جائے کوئی اسے بتا بھی دے تو وہ مجبور ہے اپنی دنیا کی جو اس نے بت بنائے ہوئے ہیں دل میں، ان کی پرستش چھوڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. وہ اقبال کا ایک دوسرا وہ مصرع بھی ہے نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. لا الہ آپ عمل سے جب کہیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے، دیکھیں آج میں ایک واضح بات کروں آج کے سبق کے حساب سے کہ ہم اللہ کو اپنا رب نہیں تسلیم کرتے، اور نہیں کرنا چاہتے. بس یہ دو باتیں، نہ تسلیم کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک خواہشات دنیا کی ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے. اور آپ دیکھ لیں، اس میں مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. زندگی کی تمام سعی اور کوشش ہماری ظاہر کے لیے ہے. آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں. میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ کے مفادات، آپ کو اپنے مفادات کتنے عزیز ہیں. اپنی جان، اپنی مال اور اپنا یہ سب کچھ جو آپ نے سجائے ہوا ہے اپنے ارد گرد، جو بت آپ نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ کو عزیز ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور آپ پہ کرنا بھی نہیں چاہتے. تو بات دیکھیں سوچنے کی ہے. اگر سوچیں گے نہیں تو پھر کھو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی دعوت دی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے گلہ بھی کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں. کن کے پاس؟ یہ 2021 کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس دل تو ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے. ان کے پاس وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کے لیے، حق کی آواز سننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے وہ آنکھیں تو ہیں لیکن حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. کون؟ یہ آج کے مسلمان. بل ہم اضل سبیلا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون.
اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم